اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک عبادت، ایک ایک دعا، جس کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی نظر آئیں گے، آخرت کے فائدے بھی نظر آئیں گے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو جو اسلام کے اندر ہے، مگر ہماری سستی یا غفلت یا جو بھی ہم کہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی چھان بین کی نہیں، تحقیق کی طرف ہم نہیں آئے۔ پہلے بڑے کر گئے جو کر گئے، بس اس کے بعد ہم انہی کے نام پر چل رہے ہیں۔ ابن حشم نے یہ کیا، ابن خلدون نے یہ کیا، غزالی نے یہ کیا، اسقلانی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، بس وہ کر کے ہم انہی نام پر چل رہے ہیں، اسی آگے نہیں۔ طب میں جائیں گے تو افلاطون نے یہ کیا، خالد بن یزید نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، طب میں وہاں پر ہماری بریک آگے ہماری تحقیق ہوئی۔ وگرنہ ایک ایک دعا یا ایک ایک عبادت اسلام کی، اس کو آپ کو ایک عبادت مثال ہم بڑی نہیں چھوٹی سی عبادت لیتے ہیں، جس کو ہم عام لفظوں میں وضو کرنا کہتے ہیں۔ کہنے کو یہ چھوٹی سی عبادت ہے، کوئی بڑی تو نہیں، کوئی اس میں زیادہ مشقت تو نہیں اٹھانی پڑتی، کیوں جی؟ تھوڑی سی عبادت ہے، 2-4 منٹ لگیں گے، اس میں ہمارا اپنی فائدہ، منہ اپنا دھو لیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، بازو دھو لیے، سر کا مسح کیا اور پاؤں دھو لیے، دن میں 2-4 مرتبہ۔ سائنسی لحاظ سے آج یہودی بھی اس پر سرچ کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے، ہندو بھی کر رہا ہے، سکھ بھی کر رہا ہے، اور مسلمان نہیں کر رہا۔ کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اسلام نے یہ وضو کرنا کیوں بتایا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے سائنسی لحاظ سے، طبی لحاظ سے۔ شاید ہم اگر مسلمان پر دیکھیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیں گے کہ ہم نے حدیث کے اندر پڑھا جو انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء دھلتے جائیں گے تو ہمارے گناہ دھلتے جائیں گے۔ یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے، یہی ذہن کے اندر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کیوں نہیں؟ کیوں ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی؟ ہمارے بزرگ حافظ القرآن نقشبندی رحمۃ اللہ وبرکاتہ العالیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ امریکہ کے دورے پر تھا میں، اس 97-98 کی بات ہے، تو ایک جگہ ہم گئے ہوئے تھے تو وہاں نماز کا وقت ہوا تھا۔ میں نے کہا جی میں نے وضو کرنا ہے، وہاں قریب کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی عبادت گاہ نہیں تھی جہاں، اور مسلمان بھی تھے تو گھر کے اندر ہی چند ایک مسلمان تھے، گنتی تھے 10-12، تو وہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا جی میں نے وضو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا، باغیچے کے اندر پانی لوٹے میں لیا برتن میں تو وضو کروایا۔ تو دور سے ایک آدمی کھڑا دیکھ رہا تھا کہیں وضو کرتے ہوئے، رستہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوگا کہ مسلمان کمروں کے اندر وضو کرنے کے عادی۔ جب وضو مکمل کر لیا تو وہ پاس آ گیا اور آگے انگلش میں بات کرنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا ابھی؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے تو عبادت سے پہلے پاکی حاصل کی ہے، وضو کیا ہے۔ پھر وہ اپنے بارے میں بتانے لگے کہ جب تم کرنے لگے تو میں وہ وہاں فلاں بڑے دور سے دیکھ رہا تھا تمہیں، جو تم نے سارے اعمال کی، ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک سارے میں نے غور کیا، اور اس چیز کے اوپر میرا 12 کے 15 سال کا تجربہ گزرا ہے، تحقیق گزری ہے کہ جو انسان دن میں 5 مرتبہ یہ آزاد ہوئے گا وہ کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ پھر اس سے پوچھا تو ہے کون؟ کہنے لگا میں یہودی ہوں، ڈاکٹر ہوں، میری اپنی زندگی میں ریسرچ کی زندگی گزر رہی ہے، جو چیز میں دیکھتا ہوں اسلام کے اندر نہیں اس پر ریسرچ شروع کر دیتا ہوں۔ یہ کسی زمانے میں نے دیکھا تھا مسلمان کو کرتے ہوں، کیونکہ یہاں تو مسلمان اتنے ہیں نہیں اس ایریے میں،
تو اس لیے ان کو دیکھا بھی نہیں. آج میں نے عرصے کے بعد دیکھا. اس وقت دیکھا تھا تو ریسرچ شروع کی. وجہ کیا؟ ہاتھ دھونے سے فائدے کیا؟ کلی کرنے سے فائدے کیا؟ ناک میں پانی ڈالنے سے فائدے کیا؟ چہرہ اتنا دھونے کے فائدے کیا؟ بازو دھونے کے، مسح کرنے کے، پاؤں دھونے کے، ایک ایک چیز پر میں نے نوٹ کیا ہے، ریسرچ کی ہے کہ وہ پہلے نمبر پر انسان پاگل نہیں ہوگا، اور 5 دفعہ دن میں وضو کرنے والے انسان کو کینسر نہیں ہوگا. 5 دفعہ توجہ سے وضو کرنے والے کے جسم کے اندر کوئی بیماری داخل نہیں ہو سکتی. توجہ سے وضو کرنے والے کے اگر اس کے اندر بیماری داخل ہوئی، اس نے وضو میں نہ کسی جگہ سستی کی ہے، کوئی غفلت کی ہے کسی جگہ، تو پھر اس کے اندر بیماریاں یہ آ رہی ہیں. مگر نہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جو چھان بین میں نے کی ہے، اور اسلام میں کچھ کتابیں بھی پھر میں نے پڑھی، اس پر ریسرچ کیا سارا آپس میں، تو اسلام کا ایک ایک عمل انسان کو جسمانی بیماریوں سے بچانے والا ہے، روحانی بیماریوں سے بچانے والا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، اور جنت میں لے کر جانے والا ہے. ایک ایک عمل. اب وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دعا پڑھتے ہیں ابتداء. کون سی دعا ہے ابتداء؟ اس حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس کو عبارت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس نے بتایا نہیں بتایا. ہم تو یہ بھی پڑھتے ہیں. فرمانے لگے اچھا یہ مجھے لفظ یاد کراؤ پہلے. وہ 2-4 منٹ 5-10 منٹ لگے اس کو یہودی کو بسم اللہ یاد کرا دیا. یاد کر دیا. اسی موضوع پر میں اگلے سال آپ سے بات کروں گا، جب اگلے سال آپ آؤ گے تو صرف بسم اللہ کے موضوع پر، کہ بسم اللہ پڑھنے سے فائدے کیا کیا ہو رہی ہیں. پھر اس انسان نے بسم اللہ پر سننے میں آیا 300 صفحات کی کتاب لکھی کہ وضو کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھتا ہے یا کوئی نیک عمل کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کا فائدہ اس کو کتنے ملتے ہیں. صرف بسم اللہ. یہودی لکھ رہا ہے، مسلمان نہیں. ہم تو قرآنوں پہ گزارا کر رہے ہیں، فلاں یہ کر لیا بس ٹھیک ہے جی اسی پر چل پڑے. ہمارے اندر تحقیق کا دروازہ ختم، ہمارے اندر کوئی اور دروازہ کھل گیا. تنقید کا دروازہ ہمارے اوپر آ گیا. تحقیق والا ختم، تنقید والا شروع. ہم نے اپوزٹ دروازہ لے لیا، جو یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا، ہندوؤں کا تھا، سکھوں کا تھا، وہ ہم نے پکڑ لیا. اسلام جب آیا تو تنقید مسلمان نے کی تھی یا مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے یا عیسائیوں نے؟ کس نے کی تھی؟ کفار نے کی. ہجرت کرنے مدینہ طیبہ گئے، تنقید کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے. یہ تو ان کا پیشہ تھا جو ہماری زندگی میں آن پڑا ہے. ہماری زندگی کیا تھی؟ ایک ایک حدیث کے پیچھے سنا ہے کہ فلاں انسان کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سنی، وہ چل پڑے لینے کے لیے کہ میں جا کر لے کر آؤں، میرے پاس نہیں ہے. اس وقت محنت یہ تھی. آج محنت ہمارا میدان بدل گیا، جس کا نتیجہ آج ہماری مساجد ویران ہے. اتوار کا دن عیسائیت کا ہے، ہفتے کا دن یہودیت کا ہے، ہندوؤں کا اپنے دن ہے. دیکھ لو ان کے جب تہوار آتے ہیں تو کیا حالت ہے، ہمارے تہوار آئے تو ہمارا کیا حال ہے. رمضان ہمارے برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور مسجدیں ویران ہونی شروع ہو چکی ہیں. وہ بوڑھے پنچھی جو آئے تھے مہمان بن کر وہ چلے گئے، پرانے بوڑھے واپس آ. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ رات محلے کے نماز تراویح میں صرف 5 آدمی تھے، باقی کوئی محلے کا نہیں تھا. کیوں؟ ان کے لیے رمضان نہیں آیا. سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو بات دوسری طرف چل نکلی. تو ہمیں وضو جو ہے یہ سیکھ کر توجہ سے کرنی چاہیے. اس کے ایک ایک آزاد دھونے کے اگر جسمانی فائدے گننا شروع کرو تو میرا خیال کی طرف اسی میں چلے جائیں گے کہ جسمانی طور پر اس کے بے تحاشا فائدے ہیں. تو روحانی طور پر سب سے بڑا فائدہ کیا کہ کملی والے قیامت والے دن اپنی امت کو کہاں سے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ اس کے وضو کے آزاد چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر وضو ہمارا توجہ سے نہ ہوا
تو نہ عبادت ہماری توجہ سے ہو سکے گی نہ کچھ اور ہو سکے گا. تو لہذا ہمیں تھوڑی سی وضو کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے کہ وضو کا ایک ایک اعضاء جب ہم دھوئیں تو پوری توجہ سے دھوئیں. اس لیے منع کیا گیا کہ وضو کرتے ہوئے دنیاوی باتیں نہ کرو. کیوں؟ اگر تمہاری ذہن تمہارا زبان اس طرف چلا گیا تو تمہارا وضو توجہ سے نہیں ہوگا. وہ ایک بڑے میاں تھے، وضو کر رہے تھے، وضو میں تھوڑی سی کمی آ رہی تھی، بزرگ تھے. تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا کہ اب ان کو کیسے سمجھائیں کہ وضو کر. وضو جب انہوں نے کر لیا تو دونوں شہزادے قریب آئے، کہنے لگے بزرگوں ہم چھوٹے بچے ہیں، ہمیں وضو کرنا نہیں آتا، آپ پاس کھڑے ہو جاؤ تو ہمیں دیکھو، جو غلطی ہے تو ہمیں بتا دینا. دونوں نے وضو کیا، ایک نے کیا پھر دوسرے نے کیا. تو بزرگ فرمانے لگے تمہارے وضو میں غلطی نہیں، غلطی تو میرے وضو میں تھی کہ میں نے سیکھا ہی نہیں کسی سے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں، دیکھا دکھائی چلتے ہیں. آپ کر رہے ہیں، کر رہا دوسرا دیکھتا ہوا کرتا چلا جائے گا، دوسرا کر رہا تیسرا دیکھ لے، نہ اس کو پتا پورا اتنا نہ اس کو. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وضو پہلی عبادت ہے جو تمہیں اس عبادت کے قابل بنا رہی ہے کہ وہ عبادت نماز کی ہے. تو وضو تمہیں اس قابل بنائے گا کہ تم نماز پڑھو. وضو اگر ایسی عبادت ہے وہ تمہیں اس قابل بنائے گی قرآن کو ہاتھ میں پکڑو اور پڑھو. وضو وہ عبادت ہے جو بیت اللہ کا چکر لگوائے گی کہ پہلے وضو کرو پھر یہ عبادت کی طرف آ جاؤ، صفا مروا کا چکر لگوائے گی. تو اس لیے ہمیں وضو کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ ابتداءً کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت کے اندر آتا ہے جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو کرتا ہے تو بسم اللہ کے کتنے حروف ہیں؟ کسی کو پتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں 19 ہے. اور کوئی ان کا اختلاف کرے گا یا موافقت کرے گا؟ کیوں جی 19 ہی ہیں. چلو دو بندے کو 19 ہیں. تو جو بندہ دن میں 19 دفعہ وضو 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو جہنم کے 19 دروازوں سے بچ جائے گا. اور ہم نیک عمل جو دن میں کرتے ہیں صبح سحری سے لے کر رات سونے تک کتنے کام اچھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ابتدا میں اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو پھر کوئی حرج ہوگا یا فائدہ ہوگا. تو اس لیے بسم اللہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیے. بسم اللہ بہت بڑی ایک اس پر اگر روشنی ڈالنی شروع کرو تو یہ بہت لمبا لیکچر بن جائے گا. بسم اللہ کے ایک ایک لفظ سے اولیاء اللہ نے کیا نقطے نکال کر ہمارے سامنے رکھے جن کو ہم رد کر دیتے ہیں. چلو جی کوئی بات نہیں، ہم بس یہاں تک ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ لی، اللہ کا فیصلہ. بسم اللہ کی بہت ساری برکات ہیں، انسان کو چاہیے تھوڑی سی اس کی طرف توجہ کرے. ایک رمضان کی برکتوں میں ہم اس کی طرف وضو کی طرف زیادہ توجہ کریں. پانی کم گرے اور وضو اچھا ہو، پھر عبادت کا جو لطف آئے گا وہ کچھ اور ہوگا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.